کل ہم ویسے ہی تبدیلی کا بہت سن رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں تو تبدیلی آئے، اور یہ وہی تبدیلی چل رہی ہے جو صبح سے مس سمیرہ چاہ رہی تھیں کہ ہم اپنے کلائنٹ کے اندر کوئی تبدیلی لے کے آ جائیں۔ مرض تو اور بھی ہے نا، ڈائبٹیز بھی ایک مرض ہے، اس طرح اور بھی بہت سارے ہم نے مرض سنے ہیں۔ نشے کے علاج میں کام کرنے والے پروفیشنلز پہ اتنی محنت کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ جب تک ہم خود چینج نہیں ہونے کی طرف بڑھیں گے، ہم اپنے کلائنٹ کو پریزنٹ نہیں کر سکتے اس طرح، ہم اس کو اس طرح چینج نہیں لا سکتے اس کے اندر۔ مثال کے طور پہ ہم اپنے کلائنٹ کو کہتے ہیں جی نشہ نہیں کرنا چاہیے، اور خود بھائی صاحب شام کو ایک بار میں پکڑے جاتے ہیں، ہے نا؟ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو فالو کر رہے ہیں۔ ایڈکشن ٹریٹمنٹ پروفیشنلز پہ سب سے بھاری ذمہ داری یہ آتی ہے کہ they have to show themselves as an example۔ وہ پرسنل لائف میں کچھ بھی کر رہے ہوں، لیکن ان کا جو ایک پروفائل بنا ہے، جو ان کی ایک پبلک لائف ہے، اس کے اندر کچھ سوبرائٹی، کچھ چیزیں مینٹین کرنا بڑی ضروری ہے۔ تو مس سمیرہ نے آپ کو اس کے انگریڈینٹس بتائے ہیں شروع میں، اور جس میں زیادہ امپورٹنٹ انہوں نے جو کہا وہ پروچاسکا ماڈل تھا، جو بیسک چینج لے کے آتا ہے جہاں سے ہم چیزیں لے کے چل رہے ہیں۔ میں اس کو آگے لے کے چل رہا ہوں، وہاں سے آگے، کیونکہ ریپیٹ ہم نہیں کر رہے اس چیزوں کو، آگے لے کے چلیں گے کہ لوگ بات چیت کیسے کرتے ہیں جب کوئی تبدیل ہونا چاہتا ہے۔ ہم میں سے موسٹلی لوگ ایسے ہیں جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ریہیب سینٹر کے ساتھ اٹیچ ہیں، اور وہ وہاں سیلز بھی کرتے ہیں۔ ہم اپنا پروفیشن سیل کرتے ہیں۔ ہمیں جو زیادہ شرم آتی ہے نا، وہ پیسے کمانے سے آتی ہے۔ کوئی ڈاکٹر اس بات پہ جنت میں نہیں جائے گا کہ وہ اچھے پیسے کماتا تھا یا کم کماتا تھا، نہ ہی کوئی سائیکالوجسٹ ایسا کرے گا۔ ہم اپنے پروفیشن پہ کام اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم کچھ کمائیں، ایماندار ہوں ذرا، اس لیے کر رہے ہیں۔ یا کوئی بندہ کہتا نہیں میں تو ویسے ہی کر رہا ہوں، مطلب ویسے ہی سائیکالوجی پڑھ رہا ہوں۔ سچ یہ ہے کہ وی وانٹ ٹو میک آور لائف بیٹر، تو وی آر آلریڈی ان اے پروسیس آف چینج۔ ایک کہاوت ہے نا پرانی کہ ہم کوئی درخت تو نہیں ہے کہ جو ایک جگہ لگ گئے ہیں تو لگے ہی رہے، ہم تو بدلتے ہیں، اور کچھ لوگ تو موسموں کی طرح بدلتے ہیں، یعنی وہ کچھ زیادہ ہی بدلتے ہیں۔ میں نے آپ کو زیادہ سیریس نہیں کرنا چیزوں پہ، ٹھیک ہے؟ ہم تھوڑا سا لائٹر اس میں لے کے آگے بڑھیں گے۔ جب ہم کسی فیملی کو ڈیل کرتے ہیں نا، جب ہمارے نشے کے علاج کے سینٹر میں ہم بیٹھیں، ایک فیملی آپ کے پاس آتی ہے، کہتے ہیں جی بچہ گھر میں ہے اور نشہ کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اچھا، ویری گڈ، وہ فلاں کام بھی کرتا ہے، وہ فلاں کام بھی کرتا ہے، وہ یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے۔ اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کب یہ ہم سے یہ پوچھے کہ فیس کتنی ہے۔ ہم سے وہ پوچھے گا تو پھر ہی بات بنے گی نا، ورنہ کہانیاں تو اس طرح کی ہم روز سنتے ہیں فیملیز کے۔ لیکن کب وہ ٹائم آئے گا کہ جس ٹائم وہ ہم سے پیسے پوچھے گا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا جو ہے وہ فائنینسز بھی کہیں سے بہتر ہوں گے۔ باتیں سچی کرنی ہیں، چاہے وہ انڈسکسیبل ہوں۔ اب ہم یہ دل میں سوچ رہے ہیں، برائن ٹریسی جو سائیکالوجی آف سیلنگ ہے اس میں کہتے ہیں کہ آپ ایووکنگ کریں، آپ پرووکنگ کریں، پرووکنگ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ اپنے کلائنٹ کو پرووک کریں کہ وہ آپ سے وہ بات پوچھے جو آپ چاہ رہے ہیں، ہے نا؟ کتنا اچھا ہو کہ شاید صاحب وہ باتیں کیا کریں جو میں چاہتا ہوں۔ ایسا ویسے ممکن نہیں ہے جب تک آپ اگلے کے منہ میں یا اس کے ذہن میں وہ باتیں نہ ڈال دیں جو آپ اس سے سننا چاہتے ہیں۔ تو ایووکنگ چینج ٹاک، یہ ہے ٹاپک جس کو ہم آگے لے کے چلیں گے۔ ایووکنگ چینج ٹاک، ہم نے اپنے کلائنٹ کے آپ فیملی سے باہر آ جائیں، ہم اپنے مریض کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ ایز اے کاؤنسلر، سامنے آپ کا مریض، ابھی مریض نیا آیا جس کو مس سمیرہ نے تیار کر کے پری کنٹمپلیشن سے وہ سارے سٹیجز کراس کر کے
ایڈمٹ کر لیا. اب آپ ایز اے کاؤنسلر اس کے سامنے بیٹھے ہیں, اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چینج کہاں سے آئے گی اور کہاں سے شروع کریں, میں ایسی کون سی ٹیکنیک یوز کروں کہ جس پہ چینج آئے ہمارے کلائنٹ کے اندر. کیونکہ نشے کے علاج میں جب تک پیراڈائم شفٹ نہیں ہوتا علاج کامیاب نہیں ہوتا. اس میں دوائیاں کھلانے سے, لیکچر دینے سے بات بنتی نہیں ہے. بعض تبدیلیاں ایک حادثے کی صورت میں ہوتی ہیں. یہاں حادثہ کوئی نہیں ہو رہا, کیونکہ ہمارا کلائنٹ بدلا تھا تو ایک پروسیس کے تحت بدلا تھا. اس نے واپس جانا ہے تو ایک پروسیس کے تحت جانا ہے. جیسے وہ مس سحر شیخ بھی کہہ رہی تھی نا, وہ واپس ہیرو بنے گا تو وہ ایک پروسیس کے تحت جا کے ہیرو بنے گا. اچانک ہیرو صرف فلموں میں بنتے. اچھا, اب ہم ایز اے کاؤنسلر کچھ ایسی آرگومنٹس کرتے ہیں فار چینج. یعنی ہم ان سے بات کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ بدل جائیں نا, نہیں, ہم ڈیٹا اس طرح کا پریزنٹ کرتے ہیں کہ جس سے اس کے اندر سے آواز نکلتی ہے کہ the more he or she will believe change is needed now. ہم کہہ دیتے ہیں جی نشہ ایک لعنت ہے نا, لیکن نشہ ایک حقیقت ہے. تو آپ حقیقت کو لعنت تو نہیں کہہ سکتے, ہے نا. پھر ہمارا مریض جس کیمیکل کی وجہ سے اپنی جان دینے پہ تولایا, اس نے اپنی فیملی برباد کر لی, جس نے اپنی سوشل پروفیشنل لائف خراب کر لی, وہ ہمارے اس لفظ کے پہ کہ نشہ ایک لعنت ہے وہ سن کے ہمیں برا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہاؤ ڈیئر, میں نے جس کے لیے سب کچھ لٹا دیا آپ اس کو لعنت کہتے ہیں. ہم نہیں کہتے نشہ حقیقت ہے, لیکن یہ بھی تو حقیقت ہے نا کہ اس حقیقت کی وجہ سے بہت ساری حقیقتیں بھیانک ہو چکی ہیں. ہمیں آپ کی حقیقت پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, اور نشہ حقیقت ہے, لیکن کہیں چینج کی بات کرے گا ہمارا پیشنٹ. ہم کہتے ہیں نشہ تو بہت اچھا ہے. میں ویسے ایک جنرل سی مثال, کیونکہ میں اس لیے یہ بڑا کلیئر کر لوں کہ ہم تھوڑی سی ایگزامپلس چینج کیوں کریں گے کہ ہم کسی فکس لٹریچر کو فالو نہیں کر رہے, یہ ذہن میں ہو. اگر ہم UTCs کو فالو کریں گے نا تو پھر ہم اس سے ہٹ نہیں سکتے, لیکن ابھی ہم اس امبریلا کے نیچے نہیں ہیں. ہمارا کلائنٹ جب تک ڈیٹا اس کے پاس پورا نہیں آتا وہ چینج کی بات ہی نہیں کرتا. یقین کرنا تھا کہ وہ بولنا بھی نہیں چاہتا نشے سے ہٹنے کی بات. اچھا, the stronger, اچھا اب یہ کہہ کہ آرگومنٹس کر رہے ہیں, stronger his or her commitment to change will be. جہاں وہ بات شروع کرتا ہے تو اب لگتا ہے کہ اب اس کی کچھ کمٹمنٹ بننی شروع ہوگی. دلوں کے حال خدا جانتا ہے, جو سامنے ہے اس کی تو بات ہو. اب ان چیزوں کو جب یہ باتیں شروع ہوتی ہیں تو پھر چانسز ہیں کہ he will make a change. اگین ہمیں نہیں پتا کہ اس کے دل میں کیا ہے, لیکن میں کہتا ہوں نا کہ انویزیبل جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا زیادہ تر حصہ ویزیبل ہوتا ہے. تو تھوڑا سا ہے, اگر کوئی چیز انویزیبل ہے تو زیادہ حصہ اس کا نظر آ رہا ہوتا ہے. وہ اس اونٹ کی طرح ہے جس نے گردن صرف اپنے خیمے کے اندر دی ہے, باقی سارا نظر آ رہا ہے. تو ہمارا مریض بظاہر تو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نشے سے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا, لیکن وہ ایک ٹپ آف آئس برگ ہے اور باقی سارا معاملہ خراب ہو چکا ہے. جب اس کو ڈیٹا ملتا ہے then he start talking about change. Let's give a try. Let's give a try to a life without drugs. تو پھر ایک پاسبلٹی ہے کہ he might be moving towards change. اب چینج ٹاک کا ہے کیا, وہ کس طرح کی چینج ٹاک کرتا ہے ہمارا کلائنٹ. انہوں نے بڑا اچھا اکرونیم دے دیا ہے, یہ لفظ ڈیرن. لفظی مطلب اس کا ہوتا ہے کہ جب آپ ہم سب اس ایک چیز سے گزرے ہوں گے کہ کہیں تھوڑا سا کپڑا پھٹ جاتا ہے نا. میرے پاس اور بھی مثال ہے, میں سے جیسے وہ جرابیں کبھی دیکھی ہیں آپ نے ایڑی سے پھٹی ہوتی ہیں, اگر آپ ان کو سینا شروع کر دیں تو آپ وہ تھوڑا سا پیچ لگا لیں گے جس کو رفو کرنا کہتے ہیں. ڈیرن مین رفو کرنا, ڈیرن مین سینا, ڈیرن مین ان گیپس کو فل کرنا جو کمیونیکیشن میں رہ گئے. ڈیرن مین
ان گیپس کو فل کرنا جو تبدیلی کے آگے رکاوٹ تھے. تو دین تبدیلی سٹارٹ ہوگی ود اے ڈیزائر فار چینج. پیچھے ہم نے کلائنٹ سے بات کر لی, اوکے یہ ڈیٹا ہے, ایسے ہوتا ہے, یہ ہے, نشے نے یہ کیا, فلاں کیا. اب ہم کہتے ہیں کہ اوکے لیٹس سی از دیر اینی ڈیزائر, کہیں کوئی چینج آنی چاہیے, کہیں کچھ بدلنا چاہیے. تو ڈیزائر فار چینج. پھر کیا ہمارے کلائنٹ کے پاس ابیلٹی ہے کہ اگر وہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ مجھے بدلنا ہے, تو کیا اس کے پاس ابیلٹی ہے, اس کے پاس اتنے سکلز ہیں, اس کے پاس اتنا نالج ہے, یا صرف ول ہے, یا صرف ڈیزائر ہے؟ پھر اس کے پاس سالڈ ریزنز ہیں کہ وہ چینج ہو. ہم اسی فیلڈ میں ہیں اور سب لوگ ملتے ہیں پیشنٹ سے. بعض دفعہ ہمارا کلائنٹ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے ٹھیک کس کی دی انہیں, میرا تو آگے پیچھے بھی کوئی نہیں ہے. بعض ایسے بھی کلائنٹ آ جاتے ہیں نا کہ جن کو شاید بوڑھے والدین نے ایڈمٹ تو کرا دیا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب میں خود اتنا زیادہ جوان ہو گیا ہوں کہ بس بوڑھا ہی ہونے والا ہوں, تو اب میں نے ٹھیک کس کی دی انہیں؟ تو کیا ریزنز ہیں اس کے پاس؟ پھر نیڈ اور پھر کمٹمنٹ. ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. پریفرنس فار چینج. اب بات کیا کرے گا کلائنٹ؟ ہلکا سا ایک اشارہ دیتا ہے. ہم نے پہلے ڈیٹا پہلے وہ سارے سٹیجز مس میرا والے, پھر ہم نے ڈیٹا دے دیا, چینج ٹاک کو ایووک کیا. اب کلائنٹ جو ڈیزائر کا آپشن ہے اس میں کیا کر رہا ہے, اس نے ہلکا سا ایک اشارہ دیتا ہے, I would like to stick to my medication regime, لیکن I wish to stop drugs. آئیڈیا ہو رہا ہے؟ آئیڈیا ہو رہا ہے یا کہیں کھو تو نہیں دیا میں نے آپ کو؟ آپ میرے ساتھ ہی ہیں نا؟ وہ کہتا ہے کہ میں اپنا میڈیکیشن جو پہلے ہیں, یعنی جو آپ بھی دوائیاں دیں گے یا جو پہلے دوائیاں کہیں نہ کہیں لے رہے ہوتے ہیں نا پیشنٹ, میں دوائیاں کھاتا رہوں گا ساتھ, لیکن I wish to stop using drugs as well. یہ کیسے ممکن ہے کہ پیار بھی وہیں ہو اور نفرت بھی وہیں پہ ہو؟ ویسے تو ایک پیکج میں دونوں کام ہو جائیں تو اور آسان ہے. I really want to finish my treatment as early as possible. کہ آپ نے دیکھا کوئی وہ ہم سب ہیں وہ کیا لکھا ہوتا ہے جس میں وہ شرطیہ علاج, نشے کا شرطیہ علاج. نو offense ٹو اینی باڈی, میں ایک جنرل لٹریچر کی بات کروں. یہ ریپڈ ڈیٹاکس کیا ہوتا ہے؟ آپ نے سنے یہ کہیں؟ ریپڈ ڈیٹاکس اکثر دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے ریپڈ ڈیٹاکس. کچھ ادارے بھی آفر کر رہے ہیں ریپڈ ڈیٹاکس. ریپڈ ڈیٹاکس کیا ہے؟ میڈیکل کانسیپٹ کیا ہوگا؟ ڈاکٹر عزیر نہیں ہے یہاں پہ بھی, ہے نا؟ اچھا, تو ریپڈ ڈیٹاکس بظاہر تو یہی ذہن میں آتا ہے نا کہ وہ زیادہ دوائیاں دے کے جو 28 دن کا کام ہے وہ 14 دن میں کر لیں گے. از اٹ پاسبل وتھ ہیومن باڈی؟ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کل کا کھانا بھی آج ہی کھا لیں, کل کھانا نہیں ملنا, تو نہیں پاسبل نا. تو پیشنٹ بعض دفعہ آگے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا ہفتے میں 10 دن میں جلدی پروگرام ختم ہو جائے. اچھا, پھر کیا ہے کہ کلائنٹ میک اسٹیٹمنٹس اباؤٹ دیئر اون کیپیبلٹیز, کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں. کہ آئی کین اسٹاپ یوزنگ ڈرگس, کیونکہ صرف میری وش ہے کہ آئی وانٹ ٹو اسٹاپ یوزنگ ڈرگس, آئی کین کوئٹ ڈرنکنگ اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو ورک آن مائی پروگرام. تو ہی از شوئنگ some desire, a strong desire to build up his capabilities for making a change. Now he is trying to get some abilities here. پھر reasons کیا ہے؟ I know I could feel better if I quit drinking. Go back to Prochaska. یہ کہاں پہ آ رہا ہے؟ Keeping in mind Prochaska model, یہ کہاں پہ آئے گا؟ I know I could
I would feel better if I quit drugs. Next بھی لے لیں. If I stop using drugs, I will make my parents happy. I quit drinking alcohol, I can go back to work. If in but sin comes under condemnation. کوئی اس پہ کنٹمپلیشن پہ مس ہیرا کی بات پہ کوئی ہے اعتراض؟ کیونکہ پیشنٹ اب بات شروع کر دی اس نے. وہ کہتا ہے کہ ہاں میں چاہتا ہوں کہ میرے پیرنٹس خوش ہو جائیں گے, میں کام پہ چلا جاؤں گا واپس, اور میں اچھا فیل کروں گا if I quit drugs. جو کہ پیچھے دیکھ رہے ہیں پری کنٹمپلیشن, تو ابھی وہ کبھی کبھی بات ہوتی ہے. کنٹمپلیشن میں وہ شو کر رہے ہیں, تو ڈیزائر شو کر رہے ہیں. یہاں وہ پریکٹیکل سٹیپ کی طرف بڑھ رہے ہیں, ہے نا. اب آگے صرف چھری پھیرنے والی رہ گئی ہے. آگے چلیں. اب اس کو نیڈ ہے. اب ہمارا کلائنٹ جب چینج ٹاک پہ وہ کر رہا ہے, جب وہ باتیں کر رہا ہے کہ مجھے چینج ہونا ہے, تو وہ اب کمپلسو فیل کر رہا ہے وہ کہ I need to quit smoking, need to stop using drugs, I have to work on my treatment. اب پریپریشن ہونی شروع ہو گئی. تو ہمارا کلائنٹ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتا جا رہا ہے. اتنا انٹرسٹنگ فیلڈ ہے کہ یہ نشے کے علاج میں آپ کی لائن آف سائٹ کلیئر ہو جاتی ہے نا, جہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں. ڈیزیز کانسیپٹ میں جب رکاوٹ نہیں آتی تو ہمارا مریض پہ کام اچھا ہو جاتا ہے. جب کام اچھا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں نا کہ شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اگر ہم یہ ازیوم کر لیں کہ اللہ دیکھ بھی رہا ہے کہ آپ کام کیا کر رہے ہیں, تو پھر شفا دوں گا. بھی صرف تصور میں کریں کہ اللہ وہ اوپر بیٹھا کہیں دیکھ رہا ہے, اس نے دیکھا کہ اچھا یہ ہمارا کاؤنسلر محنت تو کر رہا ہے, یہ ایویڈنس بیس پریکٹس بھی کر رہا ہے, یہ کلائنٹ کو کوئی تکے والی ٹریٹمنٹ نہیں ہے نا, اچھا اس کو شفا بھی دے دیں. تو ہو سکتا ہے ایسا ہی فیصلہ ہوتا ہو, اس کا ہمیں پکا پتہ نہیں ہے. اب جب کلائنٹ ان سارے سٹیجز سے گزرا, تو اب وہ دو ہی باتیں کر سکتا ہے. کمٹمنٹ پہ دو باتیں کر سکتا ہے, یا تو وہ بہت زیادہ کمٹمنٹ شو کر سکتا ہے, یا کم کر سکتا ہے. یا تو کہتا ہے جی میرا فوراً علاج شروع کریں, یا وہ کہتا ہے کہ مجھے 1-2 دن سوچنے کے دیں. تو پھر ہم سٹارٹ لیتے ہیں ٹریٹمنٹ کا. اچھا, جب لو کمٹمنٹ ہے تو وہ بات کیا کرے گا؟ I will think about cutting back on my drugs. جیسے اگر کسی نے کیج ماڈل سنا ہوا ہوگا, CAGE, کیج ماڈل آف ایڈکشن ٹریٹمنٹ, وہ یہاں پہ آ جاتا ہے. I will think about cutting back. I plan to go into treatment. I will try talk to counselor about substance use. تو اب کمپیریٹیولی کلائنٹ اس بات پہ ایگری ہے کہ میں اپنی ڈرگ انٹیک بیہیویئر کے بارے میں بات کرنے کو تیار ہوں. جب بات کرنے کو تیار ہوگا ہمارا کلائنٹ, تو بات آگے چلے گی اور پھر آگے ٹریٹمنٹ تک پہنچے گی. ایٹ لیسٹ لیٹ ہم اسٹارٹ. یہ کسی حد تک وہ ڈینائل سے بھی باہر نکل رہا ہے, کسی حد تک وہ اپنے سٹگما جو اٹیچ ہے ڈرگس کے ساتھ ان سے بھی باہر نکل رہا ہے, کسی حد تک وہ کمٹمنٹ شو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہاں ہمارا کلائنٹ کہتا ہے اوکے, I will be talking to my counselor about my drug intake. جو ہائی لیول ہے, اگر کلائنٹ ہمارا جب ڈیٹا ہم نے ان کو دیا, جب ہم آفس میں بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے اس کو ڈیٹا دیا, ہم نے اس کو بتایا کہ یہ چیزیں ہیں اور آپ کو چینج کیوں ہونا ہے, تو اس کے نتیجے میں ہمیں فیڈ بیک ملی. اس نے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, میں سوچوں گا پھر ڈرگ کے بارے میں کہ علاج بھی کرانا چاہیے. اور ایک کلائنٹ ہمارا کہتا ہے کہ لیٹس ڈو اٹ. تو وہ کہتا ہے نا لیٹس ڈو اٹ, اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو اس کے ساتھ جو ایووکنگ چینج ٹاک تھا وہ کافی سکسیسفل تھا. اب وہ کیسے ہونا ہے وہ بھی آگے آئے گا کہ ایسے کون سے سکل ہم اپنائیں کہ ہم کلائنٹ کے ساتھ اس طرح کی بات کریں کہ وہ ٹریٹمنٹ میں بھی ان ہو. ایک تو اس کا اپنا علاج ہو جائے گا, دوسرا ہمیں کلائنٹ مل جائے گا. آنیسٹ, بی آنیسٹ, ہمیں کلائنٹ بھی چاہیے. شہریار صاحب, اگر کوئی بندہ نشہ کرتا ہے اور وہ کر رہا ہے اور وہ زندگی خراب کر رہا ہے, تو میری اور آپ کے گھر میں کون سا فرق پڑ رہا ہے؟
اور اگر وہ چینج ہو جاتا ہے, وہ نشے کے علاج میں واپس آتا ہے اور وہ زندگی میں لوٹ آتا ہے, تو آپ اور ہم خوش ہوں گے, لیکن ہم تو صرف فیس ہی لے سکتے ہیں نا. تو اس لیے میرے ساتھ ہیں جیسے مس ہیرا اور مس نسرین, تو میں بڑا اوپنلی کہہ رہا ہوتا ہوں کہ آلویز ٹرائی ٹو ڈسکس دا تھنگس وچ آر انڈسکسیبل. عام باتیں سب کو پتہ ہوتی ہیں, جس میں آج کل میں بتا رہا ہوں کہ پیسے کمایا کریں. آپ اچھے مسلمان بھی نہیں ہو سکتے اگر آپ کے پیسے نہیں ہیں تو. یہ بری تو نہیں لگی بات؟ نہیں نا. اچھا مسلمان زکوٰۃ دیتا ہے نا, تو پیسے ہوں گے تو زکوٰۃ دیں گے نا. اچھا مسلمان حج عمرے پہ جاتا ہے نا, پیسے ہوں گے تو جائیں گے نا. اتنا ضروری ہے, وہ آگے ہے ایمانداری سے کمانا چاہیے. موونگ آن. کوشچن کیا کرنے؟ آسکڈ ایووکیٹو اوپن اینڈیڈ کوشچنس. آپ کو نشہ تکلیف دیتا ہے تو مریض کیا کہے گا؟ ہاں, نہ, دو ہی جواب ہو سکتے ہیں نا. اگر کوشچن یہ ہو what would you like your life to be like after 5 years, تو اس پہ کوئی 2-4 سینٹنس تو بولے گا نا. وہ 2-4 سینٹنس کلائنٹ بول رہے ہیں نا, وہ اپنے نشے اور نشے سے پہلے والی زندگی کے دوران اس کے برین میں جو ڈیٹا سیو ہوا ہے اس کو سامنے لا کے بولے گا. تو کچھ تو ہم نے اس کے ڈوپامین اور سیروٹونین کو ایکٹیو کر دیا نا اپنے اوپن اینڈڈ کویسچن کے ساتھ. تو جب وہ کیمیکل سامنے آئے تو اس نے کہا کہ اب میں چاہتا ہوں کہ آج سے 5 سال بعد میری فیملی ہو, میرے پاس گاڑی ہو, میں چاہتا ہوں میرا گھر ہو, میں چاہتا ہوں کہ کہیں میں جیسے آپ مجھے کاؤنسلنگ کر رہے ہیں نا, ایسے میں کس دن ایسے بیٹھا ہوا ہوں اور میں بھی لوگوں کی زندگیاں بدل رہا ہوں, اینڈ سو آن. اب اس نے کچھ فکرے بولے. بنسبت ہم کہیں جی آپ کو نشہ نقصان پہنچا رہا ہے یا آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے, تو ایک ہی جواب ہونا ہے, ہاں یا نہ. اچھا, پھر ہم اس کو فردر پہلے ہی کویسچن کو دوسرے کویسچن کے ساتھ کہیں گے تاکہ وہ اور ڈیٹیل ایڈ کرے. ہاؤ وڈ دیٹ لک اور سے مور اباؤٹ دیٹ. اب ہمارے پہلے کویسچن میں اس نے 2-3 فکرے بول دیے جو ابھی ہم کہتے ہیں اچھا آپ کے حال میں آپ نشہ چھوڑ دیں گے تو آپ کتنے پیسے کما لیں گے یا کون سا کام کریں گے, آپ کے پاس کیا کیا اسکل ہے, آپ کا گھر کیسا آپ نے تصور میں کیا ہوا ہے. تو آپ پیشنٹ, اور اب آپ نے اصل بات سے جو وہ نشے والی بات تھی آپ اس کو تبدیلی والی باتوں پہ لے آئیں. اب وہ جتنی دیر بات کرے گا وہ تبدیلی کی بات کرے گا. جب تک وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہے وہ اپنے آپ کو تصورات میں کہیں اور دیکھ رہا ہے, اور جتنا ہم تخیل میں پرواز کرتے ہیں اتنی ہی اونچی ہماری اڑان ہوتی ہے. پھر ہم کہتے ہیں چاہے کوئی ایگزامپل ہی دے دیں, کہتے ہیں اچھا ایگزامپل میں کیا ہم کہہ رہے ہیں, ہاؤ مائٹ یو ڈو دیٹ, کین یو گیو می سم ایگزامپلس. کیسے کمائیں گے, کیسے گاڑی لیں گے, کیا چیزیں ہوں گی, سیونگ کیسی ہوگی. تو اب کلائنٹ جو ہے وہ ہم نے اس کو, وہ جو ہر وقت نشے کے بارے میں سوچتا تھا, اب وہ ایک اچھے گھر, گاڑی یا اچھی فیملی کے بارے میں سوچ رہا ہے. کیونکہ زبردستی, جیسے مس میرا کہتے ہیں, زبردستی والا کوئی کام نہیں ہے. آپ صرف اذان دے سکتے ہیں. آپ کاؤنسلنگ میں تبدیلی کی اذان دے سکتے ہیں, آپ کسی کو تبدیلی کی زبردستی نماز نہیں پڑھا سکتے. ہم تو ہونے والی اذان پہ بعض دفعہ نہیں جاتے, آواز بھی آتی, تو ہمارا کلائنٹ کیسے ہماری اذان پہ بدلے گا. تو ہمارا کام اذان دیتے رہنا ہے, کبھی تو چینج آئے گا نا. موونگ آن. پھر ہم کلائنٹ کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ when in the past you have made a successful change, کہ اس طرح کا جس طرح آج آپ نیت اور ارادہ شو کر رہے ہیں پہلے بھی کبھی کیا تھا. تو ہم اس کو جو شروع میں آتی ہے نا, تو ہم اس کو ایک ڈبل سائیڈڈ ریفلیکشن کے طور پہ بھی دیکھتے ہیں کہ دو چیزوں کو کمپیئر کر کے دیکھتے ہیں. تو یہاں ہم کلائنٹ, اچھا پہلے بھی تو کبھی آپ نے کیا ہوگا نا, کہیں ہمارے سامنے تو آپ اتنی اچھی باتیں نہیں کر رہے, تو آپ نے پہلے بھی کبھی پلان کیا تھا. اچھا فیوچر میں کیا دکھاتے ہیں, ہاؤ ول یو نو ویدر یو آر سکسیزفل وتھ دس چینج. اس کے پاس 12th اسٹیپ کا اسٹیپ 4. ویسے ہی آپ لوگ تو کہ بالکل چپ کیے میں,
کسی کو یاد ہے؟ 12 اسٹیپ ماڈل فالو کرتے ہیں نا موسٹلی یہاں پاکستان میں. یہ میں کون سا کوئی الجبرے کا سوال پوچھا آپ لوگوں سے؟ نہیں مطلب ہم نے اپنی زندگی کا بیفور اور جائزہ لیا. دیکھیں نا کوئی مسئلہ نہیں, ہم تو خود چینج چاہتے ہیں نا, ہم تو خود چینج چاہتے ہیں. ایسے ہم اور ٹریننگ میں جائیں گے تو اور سمجھ آنی شروع ہو جائے گی نا. آصف صاحب مطلب میں ڈونٹ وانٹ ٹو پوائنٹ اینی ون, کوئی بھی بندہ 4 اسٹیپ 12 اسٹیپ گئے نا 1 2 3 4 5 12, اس میں اسٹیپ 4 سرچنگ اینڈ فیئرلیس مورل انوینٹری, کہ اب آپ جائزہ لیں کہ آپ نے پاسٹ میں بھی تو کچھ کام کیے ہوں گے نا تبدیلی کے, تو وہ کون سے کام تھے, اور پھر اگر تبدیلی نہیں آئی تو اس کے پروز اینڈ کونس کیا تھے, ایسی کون سی رکاوٹیں تھیں تاکہ اس ٹائم پہ ہم ان پہ کام کر سکیں. اگر ہمارے پاس کوئی آتا ہے نا نیا کلائنٹ, کوئی بھی کلائنٹ آتا ہے, جیسے فیملی آتی ہے اور وہ آگے کہتے ہیں جی بچہ نشہ کرتا ہے, تو بڑا اچھا سوال ہوتا ہے, جو فیملیز بہت خوش ہوتی ہیں, ان سے ہم کہتے ہیں کہ اچھا آپ نے پہلے کبھی ٹریٹمنٹ کرایا تھا؟ وہ کہتے ہیں ہاں جی ہم نے وہ نشان سے ٹریٹمنٹ کرایا تھا. مثال دے رہا ہوں, اپنی مثال دوں. اب شفیق صاحب کہتے ہیں چلیں ایسا کرتے ہیں کہ یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو کیا بتایا تھا اور آپ نے کن چیزوں پہ عمل کیا اور کن پہ نہیں کیا. وہ کہتے ہیں جی انہوں نے یہ بتایا تھا, ان پہ اتنوں پہ عمل ہوا, اتنوں پہ نہیں ہوا. اچھا جن پہ عمل نہیں ہوا تو اس کی وجہ کیا بنی؟ تو انڈائریکٹلی آپ فیملی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاز آپ کے اندر تھے, ان فلاز کو ہم دور کر لیں گے, آپ کا پیشنٹ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. مطلب ہماری سوسائٹی میں ہم نارملی فیملی کاؤنسلنگ میں جب جا رہے ہوتے تو پاس میں جو باتیں ہوئیں. اچھا اب فردر کیوری کیا ہے, what would be the best result you could even perceive if you made a change. اگر یہ آئی جاتی ہے تبدیلی تو آپ کے خیال میں سب سے اچھا کیا ہوگا؟ نشے کے علاج میں سب سے چھوٹا فائدہ جو ہے نا, یہ کامیاب علاج میں سب سے چھوٹا فائدہ وہ زندگی کے بچ جانے کا, باقی سارے اس سے زیادہ ہیں. تو زندگی بچ جانا کتنا بڑا فائدہ ہے تو باقی کتنے زیادہ ہوں گے. تو یہ ہے کہ آپ کو کیا حاصل ہوگا اگر آپ واقعی یہ چینج لے آتے ہیں اپنے اندر. یہ چینج یہاں بات کرتے ہوئے یہی چینج ڈائبیٹک کے ساتھ بھی چلتی ہے, اور یہی چینج کسی اور کرونک النس والے پیشنٹ کے ساتھ بھی چلتی ہے, ناٹ اونلی ڈرگ ایڈکشن. ایک ڈائبیٹک کو بھی اگر ہم ایووکنگ چینج تھاٹ پہ لے کے آتے ہیں تو وہ اپنی بلڈ شوگر مینیج کرنا شروع کرتا ہے, تو اس کی زندگی کے بہت سارے معاملہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. نشے کے بعد شوگر ایک ایسا مرض ہے جو آپ کی زندگی کو بے رنگ کر دیتا ہے. موونگ آن, اسٹل وی آر ایٹ ایووکنگ دا چین ٹاک. اب یہاں پہ ہم ایک ریڈینس رولر یوز کرتے ہیں. یہ جب ذہن میں آتا ہے تو آپ کے ذہن میں ایک اسکیل آتا ہے جو رولنک اور ملر نے بنایا تھا, ٹھیک ہے. اس میں 0 to 10 کے پوائنٹ ہیں, آگے دکھاؤں گا میں وہ بھی. 0 to 10 کے پوائنٹ ہیں. ہم وہ اسکیل اپنے کلائنٹ کے آگے رکھتے ہیں, پچھلے سارا کام کرنے کے بعد ہم اس کے سامنے اسکیل رکھتے ہیں, اس میں ایک سائڈ سے 0 سے سٹارٹ ہو کے 10 تک جاتا ہے, اور وہ 0 جو ہے ڈیفینیٹلی چینج نہیں ہونا چاہتا, تو جو آگے موو کرتا ہے تو وہ تبدیلی آ رہی ہے. اس میں پوائنٹس ہیں, ڈیجٹس لکھے ہوئے, انہیں کہتے ہیں جی آپ اپنا ٹک کر لیں کہ ایٹ واٹ اسٹیج یو آر. وہ کہتے ہیں جی آئی ایم اسٹیج 4 مثال کے طور پہ. تو ہم اسے کہتے ہیں کہ what would it take to go from 4 to 8. 8 میں تبدیلی ہے نا, آگے ہے. تو ایسا کیا کرنا ہوگا کہ آپ اپنے یہ سکور کو آگے موو کر لیں. پھر ہم اس کے پروز اینڈ کونس دیکھتے ہیں, جسے ڈیسیژنل بیلنسنگ کا نام دیا گیا تھا, کہ اب ہم نے پروز اینڈ کونس دیکھتے ہیں کہ آپ کو نشہ کرتے رہنے میں کون سے فائدے اور علاج کروا کے نارمل زندگی میں آنے کے کون سے فائدے. تو ہم وہ ڈیسیژنل بیلنسنگ دیتے ہیں. اچھا پھر ویلیوز اور گولز, ٹیل می واٹ از موسٹ امپورٹنٹ ٹو یو ان لائف. تو موسٹلی کلائنٹ جو ہے نا وہ کسی اور کا نام لیتے ہیں, ہے نا. ود ان 30 سیکنڈ ایگزامپل, مطلب ایک پیشنٹ سے پوچھا آپ نشہ کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں اس لیے کہ میری ماں چاہتی ہے میں نشہ چھوڑ دوں. اچھا کوئی اور بھی چاہتا ہے آپ کا نشہ چھوڑ دوں؟ وہ میرے ابو بھی کبھی کبھی کہتے ہیں نشہ چھوڑ دو. اچھا
میں نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی تک آپ سچے ہی نہیں ہوئے. نشہ وہ کہتے ہیں اپنے لیے چھوڑ دو. نشہ آپ اپنے لیے چھوڑتے ہیں, دوسروں کے لیے نہیں چھوڑتے, ہے نا. دوسروں کو کولیٹرل فائدے ہو رہے. ہمارا نشہ چھوڑنے سے کولیٹرل فائدہ دوسروں کو ہو رہا ہے, جیسے ان کو نقصان ہو رہا تھا. اچھا, اب کیا ہے کہ perhaps our drug use is too important for you to give up. اب یہ جو ہے یہ ایووکنگ چینج نہیں ہے, یہ لاسٹ کوشچن. اٹس ناٹ اباؤٹ چینج. اب گرتی ہوئی دیوار کو آخری دھکا دیتے ہیں نا جب وہ ہل رہی ہوتی ہے, تو آپ کو یاد ہے آخری دھکا جو آپ دیتے ہیں وہ آپ زور سے دیتے ہیں, اور اس چانس پہ دیتے ہیں اور اس امید پہ دیتے ہیں کہ دیوار گر جائے گی. تو یہ لاسٹ کوشچن جو ہے یہ ایووکنگ چینج تھاٹ کا نہیں ہے. اگر آپ سوال کو پڑھیں گے تو اس میں ہمارا پیشنٹ ریورس بیک بھی کر سکتا ہے, وہ باؤنس بیک کر سکتا ہے. تو اب ہم نے یہاں چانس لیا ہے. ہم نے اس سے کہا کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ تم نشہ چھوڑنا چاہتے ہو. کہتے نہیں چھوڑنا چاہتا, میں تو آپ کے پاس آیا ہی اس لیے ہوں, میں تو آپ سے مدد لینے آیا ہوں, میں چھوڑنا چاہتا ہوں. اچھا گڈ, اب آپ نے چانس لیا. چانس میں اس لیے ہم نے لیا کہ ہم پیچھے سارا وہ پروچاسکا سے آنورڈ کام کرتے کرتے اسٹیج پہ پہنچے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا کلائنٹ صرف ایک کوشچن کی دوری پہ. تو ہم لاسٹ میں اسے کہتے ہیں کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ نشہ چھوڑنا چاہتے ہو. کہہ رہے اتنی دیر سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں فلاں کام کرنے کو تیار ہوں, فلاں کام کرنے کو تیار ہوں. میرا رولینیک اور ملر ماڈل پہ میرا 8 اسکیل ہے, تو میں چھوڑنا چاہتا ہوں نشہ. تو ہمارا کام ہو گیا چینج تھاٹ پہ پہنچنے کا, جو ایووکنگ چینج تھاٹ. یہ ہے وہ ملر اینڈ رولینیک ماڈل جو ان کا اسکیل تھا. موٹیویشنل انٹرویوئنگ جو ہے یہ کاؤنسلنگ فیلڈ میں کمپیریٹیولی نیا ایڈیشن ہے جو لاسٹ یہ 91 میں شروع ہوا. ملر نے ڈائریکٹ شروع کیا اور اس میں اس کی ہیلپ کی رولینیک نے, اس لیے اسکیل کا نام ملر اینڈ رولینیک اسکیل ہے. باقی ایم آئی جو ہے وہ سارا کام ملر کا ہے. ٹھیک ہے, کمپیریٹیولی نیا ہے. اس کے بعد جو ابھی کچھ عرصہ پہلے نیا لٹریچر بیچ میں آیا ہے نا, وہ ایڈکٹیو پرسنالٹی کا آیا. اس کے بعد ابھی تک نہیں آیا. ایڈکٹیو پرسنالٹی میں انہوں نے بڑا کلیئر کیا ہے کہ انسان نشہ تو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن ان کی پرسنالٹی سے نشے کے مریضوں والی حرکتیں نہیں جاتی. وہ جیسے ہم کہتے ہیں چور وہ ہیرا پھیری سے نہ جائے, چوری سے تو جائے, ہیرا پھیری سے نہ جائے. تو نشہ چھوڑ دیتے ہیں لوگ, نارمل لائف میں آ جاتے ہیں. ان کی پرسنالٹی میں ڈپکٹ کرتا ہے کہ یہ کہیں ڈرگس لیتے رہیں. بعض لوگوں کو دیکھ کے لگتا ہے نا کہ آپ نشہ کرتے ہیں, تو وہ تو بولتے بھی نہیں ہیں, لیکن ہمیں پتہ چل جاتا ہے سم ہاؤ, کیونکہ ان کی پرسنالٹی بتاتی ہے. اچھا, یہ تھوڑا وہ اسکیل کے بارے میں بتایا ہے کہ اگر 0 to 3 تک ہے تو ہی از ناٹ ریڈی فار چینج. تو ہم ایز اے کاؤنسلر کیا کریں گے؟ ہم کنسرن ایکسپریس کریں گے, انفارمیشن دیں گے اور سپورٹ, اور اسے کہیں گے کہ آپ دوبارہ بھی ایک سیشن کے لیے آئیے گا. ہم اس کو ڈسکریج نہیں کرتے کہ آپ تبدیل نہیں ہو سکتے. کہ مس سمیرا کون سی ہیں دوسری؟ آپ مس سمیرا, آپ گجرات سے آئی ہیں؟ گجرات سے آئی ہیں آپ؟ اچھا, میں نے سنا آپ گجرات سے آئی ہیں. دیکھیں میں نے کتنا غلط سنتا رہتا ہوں. کیا ہے؟ سب کیمپس ہے. اچھا, مجھے دیکھیں نا, مجھے جاسوس نے بتایا کہ آپ گجرات سے آئی ہیں, لیکن غلطی ہو جاتی ہے نا جاسوس سے. مس آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں نا, یا آپ کو آگے بڑھائیں؟ ہاں, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میں کوشش کر رہا ہوں زور سے تاکہ لاسٹ تک آواز چلی جائے. اوکے, اگر تو وہ 0 to 3 تک وہ ٹک کرتا ہے, 1 2 3 تک, تو ہم ان کو صرف بریف انٹرونشن کریں گے, صرف ہم انفارمیشن دیں گے, ان کی اویئرنیس بڑھائیں گے, اور اس کمٹمنٹ کے ساتھ ان سے سیشن ختم کریں گے کہ آپ سے نیکسٹ ویک یا نیکسٹ سیشن میں دوبارہ ملاقات کریں گے. اگر وہ 4 to 7 ہے تو پھر ہم اس جو چینج لانا چاہ رہے ہیں اس کے پروز اینڈ کونس دیکھیں گے کہ اگر آپ تبدیل ہونا چاہتے ہیں تو اس کے یہ فائدے, اور اگر آپ تبدیل جیسے ہونا چاہ رہے ہیں تو اس کے سم اور نقصان کیا ہے. مثلا ڈیٹاکس ہونا ہوگا, وڈرال سے گزرنا ہوگا, پھر آپ کو اپنی جو ڈرگ آف چوائس ہے اس سے دور رہنا ہوگا, آپ کو اس محلے میں جہاں سے آپ روز سگریٹ پیتے تھے اس محلے کی نیرو ایسوسی ایشن سے لڑنا ہوگا,
تو ان سارے تو یہ آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ تو پھر ہم پروز پہ زیادہ بات کر لیتے ہیں. اور اگر وہ 8 to 10 تک جاتا ہے تو پھر ہم ایکشن پلان دیتے ہیں کہ آپ کرنا کیا ہے. ریسورسز بتاتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر ریہیب سے فوراً کانٹیکٹ کریں, یا ہم انہیں ایک ہوپ کنوے کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو یہ آسان ہے. یہ ایک اس لیے تھوڑا شارٹ رکھا ہے کہ آپ اس کو مزید اگر آگے پڑھنا چاہیں تو آپ کے پاس مٹیریل ہو کہ آپ ان چیزوں کو فردر پڑھ سکیں. اب وہ ریڈینس رولر پہ چھوٹی سی ایکسرسائز ہے آپ لوگوں کی. اس میں یہاں تو کیونکہ ریسورس پہ ہی تو بھی ہے نہیں, لیکن آپ کو پرسنل چینج آپ اپنی زندگی میں لائے ہوں تو اس پہ آپ اپنے ساتھ والے سے بات کر لیں گے, ہے نا, کہ آپ اپنے ٹیبل پہ یہ چھوٹی سی ایکسرسائز کرنی ہے آپ کو اس میں کہ آپ آپس میں 2 بندے ہو جائیں گے اور آپس میں بات کریں گے کہ آپ نے پچھلے کچھ عرصے میں کون سی عادت پہ کام کیا, ہے نا. کوئی مسئلہ نہیں, آپ کو بندہ کوئی اور دے دیں گے کہ کس پہ کام کیا اور کیسے کام کیا, کسی نے موٹیویٹ کیا, شروع میں کیا خیال تھا آپ کا اس بارے میں, پھر کسی سے بات کی اس نے موٹیویٹ کیا, پھر کوئی ایسا بھی تھا جس نے ڈی موٹیویٹ کیا, اور آپ ان سوچوں سے لڑتے لڑتے آگے بڑھے. مے بی آپ کے پاس رولینیک کا اسکیل نہ ہو, لیکن آپ نے ایک مینٹل ورڈ کے اندر آپ نے خود ہی مارک کر لیا کہ میں تبدیل ہونا چاہتا ہوں. تو یہ چھوٹی سی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایکسرسائز کر لیں, ٹھیک ہے.